إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر تل گئے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا ہجرت میں۔ اگر اللہ کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مخلص عاشق صادق نہ ہوتے، ساتھ لے جانے کی ہرگز اجازت نہ دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نور فراست عطا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے چہرے کو دیکھ کر اور اس کی بات کو سن کر پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ کئی بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مخلص تھے، عاشق صادق تھے، منافق نہیں تھے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام دنیا والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرنے پر عتاب فرمایا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس عتاب سے مستثنا فرما دیا۔ صرف مستثنا ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت میں ساتھ دینے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مدح فرمائی، تعریف فرمائی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین کے لفظ سے یہ ظاہر فرما دیا کہ پیغمبر کے بعد مرتبہ میں دوسرے شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اس لیے کہ خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اذ ہما فی الغار کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور یار غار کا محاورہ یہیں سے چلا کہ جو شخص یاری غم گساری کا حق ادا کر دے اس کو یار غار کہتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لصاحبہ کے لفظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو بیان فرما دیا۔ تمام مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہے کہ لصاحبہ کے لفظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے۔ عربی زبان میں صاحب اور صحابی یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں، ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ رتبہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا کہ ان کی صحابیت کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے علماء نے وضاحت فرما دی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ یہ صحابی ہیں۔ اب جو شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے لا تحزن کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کا غم نہیں تھا، اپنی جان کا ڈر نہیں تھا۔ اگر اپنی جان کا غم اور اپنی جان کا ڈر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لا تحزن کی بجائے لا تخف فرماتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عصا کو نیچے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا غم اور اپنی جان کا ڈر تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ لا تخف کا لفظ ہے۔ تو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کا غم اور ڈر ہوتا تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن کی بجائے لا تخف فرماتے۔ تو لا تحزن کا لفظ ارشاد فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی، اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر کر رہے تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر میں مارا جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص ہی ہلاک ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا، اگر آپ کی جان کو نقصان پہنچ گیا تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ معنا کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی معیت کو اپنے ساتھ خاص نہیں فرمایا، اگر اپنے ساتھ خاص فرماتے تو یوں فرماتے ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو بنی اسرائیل اس وقت کہنے لگے کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم مارے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی معیت کو اپنے ساتھ خاص فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ میری مدد فرمائے گا تو میری وجہ سے اللہ تمہاری بھی مدد فرما دے گا۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں غمگین ہوئے، ان کے اوپر گھبراہٹ کے آثار محسوس ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اور تسلی دینے کے ساتھ ساتھ دعا بھی فرمائی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اپنی تسکین نازل فرما دی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ علیہ کی جو ضمیر ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے اطمینان میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گھبراہٹ کے آثار نہیں تھے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر گھبراہٹ کے اور غمگین ہونے کے آثار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر نازل فرمائی، جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سارا ڈر اور غم جاتا رہا۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسے لشکروں سے ان کو قوت دی جن کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے غار سور پر فرشتوں کا پہرا لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے کفار پر ایسا روب طاری ہوا کہ ان کو غار کے اندر جھانکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، کافروں کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہمیشہ بلند ہے۔